ہوا ہے جس کو سکہ سہیلی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کلمہ عربی میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، جو بسویشور کلیانی بسویشور انہوں بطور تبرک جس کو لنگ دکشا کہا گیا ہے، تو لنگ دکشا کے طور پر اپنے مریدوں کے گلے میں ڈالتے تھے، تو اسی کی سنت پہ آج لنگایت بہت بڑا فرقہ ہے کرناٹک کے اندر، اس کے اندر بھی چونکہ یہ 800 سالہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصولوں کو اپنائے ہیں، جس طرح ذات پات کو، اونچ نیچ کو، کالے گورے کی تمیز کو ختم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بنیاد پر سارے انسانوں کو ایک جگہ کعبۃ اللہ میں جمائے، اسی طرح اسی اصول کو اپنا کے بسویشور کرناٹک کے اندر تمام انسانوں کو ورکت کے معنی رکت نہیں، یعنی خون کا رشتہ نہیں بلکہ روحانی رشتے کی بنیاد پر بسویشور ایک برہمن کی بیٹی کو ایک جو ہری جن کے بیٹے سے نکاح کرائے، بہت بڑا اس وقت انقلاب ہوا۔ تو آپ کی کتابوں کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لکھا ہوا ہے، اللہ اندرے پربھو اللہ محمدم بسوا سلام ماڑی پودر، بسویشور کی کتاب ہے شرن لیلا مرد صفحہ نمبر 209 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اندرے پربھو اللہ محمدم بسوا سلام ماڑی پودر وڑے پوری کے، کہ اللہ وہ پربھو ہے اور جتنے بسوا، مجھے بسوا کہتے ہیں بندے کو، تو جتنے بھی بندے، جتنے بھی بسوا جو ابدیت کرنے والے خدا کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ہی کامیاب ہوئے ہیں، یہ بسویشور کا قول ہے۔ اور کئی جگہ بسویشور کی کتاب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن یا مطلب تعریف کی گئی ہے۔ پیشن گوئی تو قبل اسلام ویدوں کے اندر بہت سے آئی، بعد از اسلام کے بعد بھی، جیسا بابا گرو نانک ہے، اسی طرح ہمناباد کے اندر بہت بڑے مانک پربھو، آج بھی وہاں پر ایک مندر ہے، آباد ہے، تو ان کے جو بانی ہے مانک پربھو، ان کی کتاب ہے پدے مالا، تو پدے مالا کتاب کے اندر مانک پربھو یہ تحریر کرتے، وہ ہے بندہ جو ہے بندہ راہ نہ جانے سو ہے گندا، لا الہ سے دم کو لے کر الا اللہ میں ٹھہر جانا، محمد رسول اللہ کہہ کر نبی علی کا رمز پانا، قول ہے رسول اللہ کا روزہ نماز کرتے رہنا، اپنے دم پہ قائم رہ کے موت کے آگے مر جانا، مانک سگ ہے نبی کے در کا، باندھ لیا ہے گلے میں تاگا ہے میرے رب کے ہاتھ، جدھر کوئی جا ادھر کو بھاگا۔ تو یہ برہمنوں کے سریشٹھ گرو ہیں، لیکن انہوں یہ بولے ہیں کہ میں سگ کہتے ہیں فارسی میں کتے کو، تو مانک سگ ہے نبی کے در کا، تو میں رسول اللہ کے در کا، میں جو ہے آپ کی دربانی کرنے والا ہوں، دوسرے میں نے بتایا گیا، تو اتنی عقیدت کا اظہار کرے، لیکن آج انہی کے ماننے والے مانک پربھو کے اسلام سے دور ہے، جس طرح بابا نانک کے ماننے والے اسلام سے دور ہے، باوجود کہ ہم حاجی بابا گرو نانک کہتے ہیں، کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے تعریف کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کا اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے تو تم میرے محبوب کی اتباع کرو۔ تو یہ اپنے مذہبی کتابوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بھوش ہے، پیشن گوئی ہے۔ یہ ایک سوال میں یہ رحیم خان صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ کلمے کا ذکر جو ہندوستان کی دوسری مذہبی کتابیں ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کیا دوسری آسمانی کتابیں جو ہندوستان میں موجود ہیں اس میں ملتا ہے؟ جی ہاں، آپ سنگرام پران، تلسی داس کا سنگرام پران ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ فرماتے لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرم پدم جن ویکنٹے پراپت انوتی تو جپے نام محمدم، یعنی لا الہ ہرنے پاپم، تو لا الہ الا اللہ بول، تیرے پاپ دور ہو جاتے، یعنی دھل جاتے، ختم ہو جاتے، الا اللہ پرم پدم، الا اللہ بولنے سے تیرا مقام بڑھ جاتا، یعنی تیرا پروموشن ہو جاتا، بتا رہے آپ۔ پھر اس کے بعد آگے فرما رہے آپ جن ویکنٹے پراپت تنوتی تو جپے نام محمدم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جپ کرا، یعنی کلمہ پڑھ لیا، تو تے کو جو ہے نا ویکنٹ، یعنی سنسکرت میں ویکنٹ بولتے ہیں، جنت کو بولتے ہیں، تو جنتی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے یہاں پر ہندوؤں کے پاس، یعنی تلسی تیرتھ بول کے جب رضا کا عالم آتا ہے تو پانی ڈالتے، ہا ہا ہو ہی بول کے وہاں پر پانی ڈالا جاتا ہے ان کو، یعنی اس سے مکتی ہو جاتی بول کے یہ ان کا تصور ہے۔ دراصل وہ کیا ہے، اس کو وہ لوگ بولتے کہ یہ ان کا ہی منتر ہے، یعنی انکمپلیٹ ہے یہ، جب وہ کلکی اوتار آئیں گے، جگت گرو آئیں گے، اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہ شارٹ فارم میں بتاتے ہیں آپ، جیسا APSRTC، یہ جو شارٹ فارم ہے، اس کا فل فارم یہ آندھرا پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن، ایسا نہیں، تو ان کے پاس کیا ہے وہ تو ایک شارٹ فارم بتایا گیا کہ جب کلکی اوتار آئیں گے تو اس کا فل فارم بتائیں گے تمہارے، تو اس کو جو ہے نا پٹھن کرنے سے تم کو نجات ہوتی۔ تو کیا ہے لا الہ، بولے تو ہا ہا لا الہ ہو الا اللہ ہی محمد رسول اللہ، یہ فل فارم ہے یہ جو ہزاروں سال سے ان پہ چلا آ رہا۔ اور جو ہم بڑے پنڈتوں سے بھی سوالات کرتے ہیں کہ آپ جو لگاتے ماتھوں پہ
وہ کیا ہے؟ تو بولتے ہم نامم ہے یہ، کیوں لگاتے؟ بولتے نہیں باپ دادا سے چلتے آ رہا، ہم بھی لگاتے بولتے. تو ہم بتاتے ہیں ان کو کہ وہ نہ تیلگو ہے نہ سنسکرت ہے، وہ عربی زبان ہے. ایسا جو لگا رہے آپ وہ الف ہے، ایسا جو لگا رہے آپ وہ لام الف ہے، ایسا جو ہے وہ للہ ہے. سب پورے بٹوں کو جب ملایا جائیں گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنتا. تو اس طرح کئی جو ہے نا تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا کلمہ طیبہ کا ان کی مذہبی کتابوں میں. اچھا، یہ جو کلکی اوتار جب آئیں گے تو ان کی عبادت کیسی ہوگی، اس کا ذکر ملتا ہے؟ جی ہاں، اس کا ذکر آپ کو شری رام تتو بودھ امرت کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ ہنومان جی شری رام چندر جی سے پوچھتے، سوال کرتے ہیں کہ او راما، میں نراکار بھگوان کی پوجا کیسا کروں؟ میں مٹی کی پوجا کرا تو اس کو لوہا بھسم کر دیتا، توڑ دیتا. لوہے کی پوجا کرا تو آگ اس کو پگھلا دیتی، پگھلتا تو خدا نہیں ہوتا. آگ کی پوجا کرا تو پانی اس کو بجھا دیتا، بجھتا تو خدا نہیں ہوتا. پانی کی اگر سے پوجا کرا ہو تو ہوا اس کو اڑا دیتی. ہوا کی اگر سے پوجا کرا تو ہوا نظر نہیں آتی اور قید بھی ہو جاتی ہو. پھر میں کیسا کروں عبادت بول کے پوچھتے آپ ہنومان جی. تو اس وقت شری رام چندر جی بتا رہے ہیں ان کو، وہ ہنومان تو کائنات میں دیکھیے جیسا آگ ہوا پانی مٹی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو بھی اسی طرح عبادت کر. تو آپ بولتے ہو راما میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بول رہے. تو اس وقت یہ منتر پڑھتے ہیں، پرتھمم تارکم چیوا، دتیم دنڈم اچتے، ترتیم کنڈلاکارم، چترتھم اردھ چندرکم، پنچمم بندو سیکتم اوم نتیہ جیوتروپکم. یعنی نماز کا طریقہ بتایا پورا. شری رام تتو بودھ امرت کتاب میں لکھا ہوا ہے پرتھمم تارکم چیوا، یعنی تو سیدھا ٹھہر جا. یعنی سنسکرت میں تارکم بولے تو سیدھا ٹھہرنے کو بولتے، اسی کو ہم قیام بولتے، وہ لوگ تارکم استھتی بولتے. جیسا آگ جلاتے کہ سیدھا ٹھہر جاتی بتایا، آگ جلاتے کہ سیدھا ٹھہر جاتی. اور کائنات میں بھی بتایا آپ، یہ عناصر اربعہ سے ہٹ کے کائنات میں بتایا جو نباتات ہوتے جو زمین سے اگنے والے ہوتے وہ سیدھا ٹھہرے، جھاڑ وغیرہ جتنے بھی سیدھا ٹھہرتے. تو بھی سیدھا ٹھہر کے عبادت کر پرمیشور کی. پرمیشور بولے تو اللہ کا تصور ان کے پاس، تو اس کی عبادت کر. دتیم دنڈم اچتے، دوسرا کیا کر؟ دنڈم کر، یعنی سجدے کو بولتے ہیں. یعنی پانی سجدے میں رہتا، آپ پانی ڈالیں گے آپ تو ایسے ہی بہیں گا، سجدے میں رہیں گے، آگ کے سر کا ٹھہریں گا نہیں خیام میں. اور جتنے بھی سانپ بچھو وغیرہ رینگنے والے جانور ہیں سب سجدے میں عبادت کر رہے اللہ کی. تو بھی ایسا عبادت کر کے بتا رہے رام جی. اس کے آگے بتا رہے ترتیم کنڈلاکارم، تیسرا کیا ہے؟ کنڈلاکار، یعنی ہم جو ہے قاعدہ بولتے اس کو. اور مٹی جو ہے نا قاعدے میں بیٹھے ہوئے رہتی ہمیشہ. آپ ایسا مٹی کو ڈالیں گے تو بیٹھ جاتی ہو، پانی کے ساتھ بہتی نہیں، آگ کے ذرکاں ٹھہرتی نہیں. اور جتنے بھی پہاڑ ہے ٹڈے ہیں وغیرہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح تو بھی بیٹھ کے عبادت کر. پھر اس کے بعد بولے چترتھم اردھ چندرکم، یعنی چوتھا آدھا چاند ہو جا. یعنی رکو کر کے بتا کہ آدھا چاند ہو جا. جیسا کہ جتنے بھی چوپائے ہیں ہوا بھی رکو میں رہتی، زمین و آسمان کے درمیان میں رہتی. اب کوئی جھاڑ ہے تیز ہوا آئی تو بالکل جو ہے نا ایسا اڑ جاتا ہو، یعنی رکو میں آ جاتا جھاڑ. اور جتنے بھی چوپائے ہیں، گائے ہے بکری ہے گھوڑا ہے گدھا ہے سب رکو میں عبادت کر رہے. تو آپ فرما رہے کہ تو بھی جو ہے نا رکو میں عبادت کر. پنچمم بندو سیکتم اوم نتیہ جیوتروپکم، پانچواں کیا ہے؟ مراقبہ کر، یعنی دعا کر. اس سے تے کو جیوتروپکم، یعنی اللہ کا دیدار ہوں گا تے کو. تو اس کا ذکر 5 وقت کرنے کا بھی ذکر آیا ان کے پاس. مہا سنکلپم سندھیا وندن والی کتاب ہے، برہمن جو ہے نا روز صبح اس کو پڑھتے. اس میں 16 جیسے مطلب 5 وقت کی نماز ہمارے یہاں. جی ہاں، تو اس کا 5 وقت کا تعین بھی کیا گیا ان کے پاس. 16ویں منتر میں لکھا گیا کہ پریتی آرتم پراتہ مدھیانکا سایم سندھیا اپاسش نمہ نمہ، یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یہ 5 وقت میں تو یہ عبادت کرنا بول کے بتایا گیا. مگر اس کو چھوڑ کے یہ لوگ آخری مراقبے کو پکڑ لیے. تو یہ تسلسل ہے اس کا. تو بہرحال تفصیل سے بتایا گیا ان کی کتابوں میں نماز کے تعلق سے. پیارے نبی کا جو پیغام تھا توحید کا، وحدانیت کا، کہ اللہ ایک ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذکر تمام آسمانی کتابوں میں کس طرح سے ملتا ہے جو ہندوستان میں جو کتابیں ہیں. تو اس پر روشنی آپ ڈالیے. جہاں تک ہندوستان کی مذہبی کتابوں کا تعلق ہے، اور جیسے کہ آپ نے بھی ابھی قرآن مجید کی اس آیت کا آپ نے حوالہ دیا کہ لکل قوم ہاد، اور قرآن کے میں ایک اور آیت یہ بھی آتی ہے کہ وما ارسلنا الا بلسان قومی، ہم نے ہر قوم کی زبان میں اپنے نبی کو بھیجا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم خود یہاں کی مذہبی کتابوں میں پائی جاتی ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. تو اور ایک کوئی ایسے ایک اور آیت وما خلا قریۃ الا لہا فیہا نذیر، تو کوئی ایسا گاؤں اور قریہ نہیں بجایا جہاں پہ ڈرانے والا نہ آیا. تو اس طرح اگر دیگر مذہبی کتب کا اگر تقابلی مطالعہ اگر کریں ہم
تو یہ اسلام کی لائی ہوئی تعلیمات کوئی اجنبیت نہیں رکھتی، بلکہ